اچھا، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے کہ لاجواب کر دیں کسی نہ کسی طرح، تو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ کے پاس سونے چاندی کے محل ہونے چاہیے۔ آپ مکہ ہے نا، مکہ سارا ویران پڑا، اس کو باغات بنا دیں۔ یہ صفا اور مروے کی پہاڑیاں یہ سونے کی بن جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو درخواست کریں، سیڑھی اللہ بھیجے، آپ سیڑھی پر چڑھ جائیں، ہم آپ کو دیکھیں کہ واقعی سیڑھی پر چڑھ کر آپ اوپر جا رہے ہیں۔ وہاں سے آپ اوپر سے پھر ایک کتاب لے آئیں، خط لے آئیں اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے نام ہو کہ بھائی اس کو نبی مانو، تو پھر ہم مانیں گے۔ مکے میں نہریں کیوں نہیں بہتی؟ نہریں بہا دو نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب میں فرماتے بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، میں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں آیا، میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا کا ہے اور تمہیں سیدھا راستہ دیکھنا اور دکھانے اس کی رہنمائی کرنی، میرا اور کام ہے نہیں، تو میں یہ کام کیسے کروں؟ اچھا چلیں، آپ یہ نہ کر سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا، چلو پھر عذاب ہی آ جائے بھلے ہمارے اوپر، آپ کہتے ہو نا نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو پھر اللہ کو بولو ہم پر عذاب بھیج دیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اب چلو ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے نا ابھی اچھائیوں سے پہلے، ایمان سے پہلے عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب چاہیے تو وقد خلت من قبلہ المثلۃ۔ ذرا پرانی تاریخ تو پڑھو، پرانی تاریخ تو پڑھو، چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے ہیں واقعات اللہ کے عذاب کے، وہ تو ذرا دیکھو، قومیں تمہارے آس پاس بہت ساری گزری، عاد کی قوم گزری، سمود کی قوم گزری، ارم اور سبا کی قوم گزری، یہ علاقے تمہارے قریب قریب ہیں، جاؤ ذرا دیکھ لو عذاب کیسے آیا ان لوگوں پر۔ کسی پر اللہ نے ہوا بھیج دی، کسی پر اللہ بارش بھیج دی، کسی کو پانی تمہیں ڈبو کر غرق کیا، کسی کو جبرائیل اور فرشتے کی چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، کسی کو زمین نے اپنے اندر دھنسا دیا، کسی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ عذاب دیکھتے نہیں ہو؟ یہ واقعات تمہیں معلوم نہیں ہے؟ بستیاں جا کر دیکھو، ان کے اجڑی ہوئی بستیوں کے حالات جا کر دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا، عذاب کو مطالبہ کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سارا انسان کی ناانصافیوں پر اللہ تو بہت سارا بخش دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ناانصافیاں ہیں، ان ناانصافیوں میں سے بہت ساری ناانصافیوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ انسان تھوڑی سی مصیبت میں آ جائے نا، وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے بھلائی مانگے، مانگتا ہے شر۔ اللہ بس اب مجھے موت دے دے، اللہ مجھے فلان کے میرے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتا، کون سے میں نے بڑے گناہ کر لیے، اتنا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ عذاب دینے والے بھی ہیں، عذاب بھی ان کا بڑا سخت ہے۔ دو اعتقاد پکے رکھ لو، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، دوسرا یہ بھی پکا رکھ لو کہ عذاب آیا تو سخت آئے گا۔ گرفت میں آ گئے نا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سفارشیں یہاں دنیا میں کوئی تو کروا لیتا ہے، وکیل بھی کروا لیتے ہیں، جج کو رشوت بھی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ یہ تمہارے پیر، فقیر، لیڈر یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے، یہ تمہارے مرشد کچھ نہیں تمہیں دے سکیں گے، یہ خود اپنی جان چھڑانے میں مصروف ہوں گے۔ انبیاء کرام تک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابو الانبیاء، ابو الانسان، ابو البشر، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میری جان چھوٹ جائے بہت ہے، میری جان چھوٹ جائے، کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں باقی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چرس والی سگریٹیں پینے والے جو ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، پاکی کا بھی پتہ نہیں ہے ان کو کہ پاک کیسے ہوا جاتا ہے، یہ آپ کے آخرت کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ قیامت میں چھڑا لیں گے آپ کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور اگلے آیت میں فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کیوں نشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یعنی جو ہم مطالبات کرتے ہیں وہ مطالبے کیوں نہیں پورے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں مکے میں نہریں بہا دو، ہم کہتے ہیں نا کہ مکے کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ آسمان سے فرشتہ آ جائیں، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بات پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کا کام نہیں ہے یہ۔ انبیاء کرام کا کام لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آج کل کوئی آدمی یہاں بیٹھ جائے نا اور وہ کہے کہ جی میرے پاس موکلات ہیں، میں نے موکلات اپنے تابع کیے ہوئے ہیں، جو کہو وہ میں کر دوں گا، تو لوگوں کا گھٹا لگ جائے گا، دنیا مانگتے رہیں گے اس سے، آپ میرا فلان کام کروا دو، 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 دنیاوی اغراض کے لیے اس کے پاس لوگوں کو جھمگھٹا چاروں طرف لگ جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، مسلمانوں تمہاری جو یہ زندگی ہے یہ تو اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہے، تو کوئی اس کے قریب پھٹکے گا ہی نہیں، بھاگ جائیں گے سارے، تو اس کی بات تو نہیں سنے گا لیکن قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دنیا اگر کوئی دے فری میں مل جائے، دنیا کے کام ہمارے فری میں ہو جائیں، کیسا ہی جھوٹے سے جھوٹا آدمی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس کو پہنچی ہوئی سرکار ماننا شروع کر دیں گے۔ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، چاہے تو وہ شعبدہ باز ہو، چاہے تو وہ نظر بندی، مسمرزم اور اس طرح کے فن سے آپ کے ذہن پر کنٹرول کر لے، آپ کو نفسیاتی بنا لے، لیکن اللہ کی یاد دلانے والے کے قریب نہیں جائیں گے ہم۔ جو اللہ کا خوف دلائے، اللہ کی یاد دلائے، اس کے قریب نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کا کام یہاں تک ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی خواہش کی کہ میرا بیٹا میرا ہو جائے، نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خواہش کی کہ میرا باپ میرا ہو جائے، نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے دو ابھی پہلے جو پیدا ہوئے تھے دوسرے نمبر پر، وہ آپس میں دونوں آدم علیہ السلام کے کہنے میں نہیں آئے، ایک مان رہا دوسرا نہیں مان رہا۔ اور باقی کون سی پاور والی شخصیات دنیا میں آئیں گی؟ باقی کون سے لاڈلے دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی باتیں منوا لیتے ہیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا لیکن وہ بنوا ہی لیتے ہیں زبردستی، کہ نہیں اللہ تو نے ایسا کرنا ہے، وہ زبردستی کر لیتے ہیں۔ ایسے پتہ نہیں کون سی ذاتیں دنیا میں آ گئیں، سب کفر اور شرک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ حمل میں اٹھاتی ہے مادہ، اور جو کچھ رحم چھوٹا ہوتا ہے اور جو بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے ایک خاص مقدار تک ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے ہیں، بہت بڑے اور بہت اونچی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی یہاں بڑائی بیان کی ہے کہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے، اور اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی مادہ ذاتیں ہیں ان سے آگے نسل بڑھتی ہے، چیز بڑھتی ہے، وہ رحم کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے نہیں کہ اللہ کو بھی پتہ ہے، دوسرے لوگوں کو پتہ چلے، خود اس ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں بچے کا وزن کتنا ہو گیا، جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں 2 بچے پرورش پا رہے ہیں یا 1 پا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمریں کیا ہوں گی، نیک بخت ہوں گے یا بد بخت ہوں گے، دیندار ہوں گے یا بے دین ہوں گے، مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، ماں نہیں جانتی۔ جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ ہاں البتہ آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لینا، یہ تو آلے سے آپ نے دیکھ لیا نا، آپ آلے سے دیکھ لیتے ہیں یہاں زمین کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، لیکن باہر سے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا نا، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہاں نیچے کتنا پانی ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، کتنے مقدار میں، کتنا دور ہے،
ہاں آپ نے ڈرل ڈالا اور آپ کو ڈرل کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ اتنا پانی دور ہے، یہ تو آپ کا دیکھنا تو نہیں ہوا، علم تو نہیں ہوا نا، یہ تو ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے۔ تو یہ چیز اللہ ہی کے پاس ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز مقدار اور اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی ہمارے حساب سے جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے حساب سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ آیا ہے، سب کچھ ظاہر ہے، لیکن ہمارے حساب سے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبیر اور متعال ہے، بہت بڑی ذات ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتی، تمہاری نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی ذات ہے کہ انسان کے تصور میں، انسان کا تصور ہے کیا چیز، انسان کا دماغ ہے کیا چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں جس نے کروڑوں دماغ بنائے ہوئے، جس نے کروڑوں ایسی میموریاں بنا کر چھوڑ دی ہیں، وہ کیا اس کو پہچانیں گے، وہ اس کو کیا جان سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالی ہیں، بہت اونچی ذات ہیں، ان کے اندر کوئی کمی، ان کے اندر کوئی نقص، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ مشرک جو ہے نا بیچارہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ناقص سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے یہ اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، یہ اللہ نہیں جانتا۔ اندھیرے میں انسان جب خود نہیں دیکھتا تو سمجھتا ہے اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہا نا، تو میں بھی نہیں نظر آ رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناقص سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا، اتنی ذات کہ سب کو اللہ تعالیٰ اولادیں دے، ایسا تھوڑی ہوگا، کسی اور کو بھی تھوڑی دے دی ہوں گی کہ تم جو ہے نا بانٹ دینا لوگوں میں جا کر اس سے مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کو ناقص سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی سمجھتا ہے جب ہی دوسری ذات کے پاس جاتا ہے۔ اگر اللہ کو وہ کامل اور مکمل سمجھے تو دوسری کسی ذات کے آگے اپنی پیشانی نہیں رگڑے، اپنی دولت نہیں لٹائے، اپنی نیاز مندیاں کبھی نہیں لٹائے گا۔ جس کے ذہن میں، جس کے دل و دماغ میں ایمان اللہ کی ذات پر آ جائے اور اللہ کی ذات کو اور صفات کو سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔